السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور غور و فکر طلب موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسلم امہ جو کبھی دنیا کی رہنما تھی، آج زوال کا شکار کیوں ہے؟ ایک وقت تھا جب مسلمان سائنس، تہذیب اور طاقت میں دنیا کی قیادت کرتے تھے۔ اسلامی سنہری دور میں ابن سینا، الخوارزمی اور ابن الہیثم جیسے عظیم اذہان نے علم کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ بغداد کا بیت الحکمہ دنیا کی سب سے عظیم لائبریری تھا۔ لیکن اگر آج ہم اس دنیا پر نظر ڈالیں تو بہت سے مسلم ممالک سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشی طاقت میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر سائنسی میدان میں نوبیل انعام میں ہماری نمائندگی نہایت کم ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کا ذمہ دار اسلام ہے؟ بالکل نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام علم کے حصول کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن کی پہلی وحی، پہلا لفظ ہی تھا اقرأ یعنی پڑھو۔ مورخین اس زوال کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ سیاسی تقسیم اور اندرونی اختلافات۔ عباسی خلافت کے بعد مسلم دنیا ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ سلجوقی، عثمانی اور مغل سلطنتیں اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں۔ یہ الحاد کی کمی کمزوری کا سبب بنی اور آج بھی فرقہ واریت اور قوم پرستی اسی مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دوسری وجہ بیرونی حملے اور نوآبادیات۔ 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا، لائبریریاں جل گئی اور بے شمار علماء شہید کر دیے گئے۔ بعد ازاں یورپی استعمار نے مسلم ممالک کے وسائل لوٹے اور تعلیمی و معاشی نظام کو کمزور کر دیا۔ تیسری وجہ تعلیم اور سائنس سے دوری۔ جہاں ہمارے آباء و اجداد یونانی اور ہندی علوم کو ترجمہ کر کے آگے بڑھاتے تھے، وہی بعد کی نسلیں نئے علوم سے بدظن ہونے لگیں۔ یورپ نے نشاط ثانیہ اور سائنسی انقلاب کو اپنایا، جبکہ ہم نے پرنٹنگ پریس جیسی ایجاد کو بہت دیر سے قبول کیا۔ آج بھی کئی مسلم ممالک میں تحقیق و ترقی پر خرچ عالمی اوسط سے کہیں کم ہے۔ چوتھی وجہ قیادت کی ناکامی۔ بدعنوانی، آمریت اور عوامی فلاحوں سے غفلت نے قوموں کو پیچھے دھکیل دیا۔ خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور کردار کو نظر انداز کر کے ہم نے امت کی آدھی صلاحیت ضائع کر دی۔ لیکن شاید سب سے بڑی وجہ اسلام کی اصل روح سے دوری ہے۔ اسلام کی بنیادی اتحاد، عدل، محنت اور جدت پر ہے، مگر ہم فرقہ وارانہ جھگڑوں میں الجھ گئے اور دنیاوی ترقی کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن دوستو، یہ صورتحال ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ تو حل کیا ہے؟ حل کا آغاز اتحاد سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی تقسیم سے اوپر اٹھ کر خود کو ایک امت سمجھنا ہوگا۔ ہمیں تعلیم کو اپنی اولین ترجیح بنانا ہوگا، جہاں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن و سنت کی حکمت کے ساتھ ہمیں دیانتداری اور عوام دوست قیادت کی حمایت کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی تحقیقی اور عملی روح کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ایک ایسا دین جو ہمیں عدل، علم اور ترقی کا پیروکار ہو۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور امت کا وقار بحال کرے، آمین۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔